مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ چاہے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اکثر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جب شب قدر آتی ہے، رمضان المبارک کی براتیں آتی ہیں، یا اس سے پہلے شعبان المعظم میں شب برات آتی ہے، یا اس سے پہلے رجب کے مہینے میں شب معراج آتی ہے، تو ان میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس رات میں ہم کیا کریں۔ تو ظاہر ہے اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب اللہ پاک کی عبادت کے مختلف انداز، مختلف طریقے ہیں، جس میں ایک انداز تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ تسبیحات، درود پاک، دیگر اذکار پڑھتے رہیں، اور اللہ پاک کی عبادت کی نیت سے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ تو آئیے ایسے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں کہ جو ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ نوافل ادا کرنا چاہیں، تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے گئے چند نوافل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ان کا طریقہ سماعت فرمائیے اور سمجھ کر پھر ان پر عمل کیجیے۔ بہت ہی آسان مختصر نوافل ہیں، لیکن اس پر اجر و ثواب اللہ پاک کی طرف سے عظیم الشان ہے، اور ہمیں اس اجر و ثواب کا ہی حریص بننا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اس سلسلے میں پہلی نفل نماز اور اس کا طریقہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ایک بات پھر دوبارہ دہرا دوں کہ نوافل آپ زندگی کی ہر رات میں ادا کر سکتے ہیں، یا جیسا اس میں ہم سنیں گے طریقہ وغیرہ، یہ رمضان مبارک یا شب قدر، شب برات، شب معراج کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس کو زیادہ اجر و ثواب کی ضرورت ہو تو وہ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتا ہے کہ نوافل کو بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ جب ڈھیروں نیکیاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ تو آئیے پہلی نماز کے متعلق سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے بات کرنے سے پہلے بعد نماز مغرب 2 رکعت پڑھے گا، پہلی رکعت میں الحمد اور سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد اور سورۃ الاخلاص پڑھے گا، وہ گناہوں سے اس طرح الگ ہو جائے گا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکلتا ہے۔
سبحان اللہ۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ تو عموماً مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد اوابین کی نماز جو کہلاتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے 6 رکعتوں کو ادا کیا جاتا ہے، جس میں مغرب کے بعد کی 2 سنتیں بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل، پھر 2 نفل، اس طرح کی کل 6 رکعتیں ملا کر اوابین ہیں۔ تو اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ والے نفل جن کا ذکر ابھی کیا گیا جب ادا کیے جائیں گے تو پہلے مغرب کی 2 سنت ادا کر لیں، پھر اس کے بعد 2 نفل یہ پڑھ لیں، پھر 2 نفل مزید پڑھ لیں، تو یہ آپ کے اوابین کی نماز کا بھی ثواب مل جائے گا اور یہ نوافل بھی آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسی سلسلے کے آئیے دوسرے نفل اور سن لیجیے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اور ان دونوں رکعتوں میں 30 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں 1000 سونے کے محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نماز آپ مغرب کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر وقت نہ ہو تو آپ عشاء کے بعد پوری رات میں جب چاہیں تو تہجد میں اٹھ کر بھی یہ نفل، یہ والے 2 نفل جو ابھی ہم نے سنے، یہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے تیسری نماز، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پوری سورہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جسے اہل جنت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے چوتھی نماز کی تفصیل بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو 4 رکعتوں میں 200 بار یعنی ہر رکعت میں 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 50 سال اگلے اور 50 سال پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ جو ہے یہ 4 رکعت نفل پڑھنے 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد یہ پوری سورہ پڑھنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو صورتیں بار بار پڑھی جائے گی تو اس صورت کے ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس صورت کو پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو اس طرح کے فضائل ہوتے ہیں جن میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ گناہ معاف ہوں گے، تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں یا گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہے، اور باقی گناہ کبیرہ ان کی تفصیلات کچھ الگ ہیں، لیکن بہرحال بس یہ یاد رکھیے کہ اس طرح جہاں بھی ذکر آئے کوئی ذکر کرنے پر جہاں خصوصیت کے ساتھ گناہ کبیرہ کا الگ سے ذکر نہ ہو اور یوں فرمایا گیا ہو کہ وہی اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے برس سے گناہ معاف ہوں گے، تو وہاں گناہ صغیرہ مراد لیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں، اور ہو سکے تو یہ والی نماز جو ہے اپنی زندگی کا آپ معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی فضائل، اس کی فضیلت ایسی پیاری ہے کہ جو سن کر اور جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی کوشش کرے گا کہ اس نفل نماز کو اپنی عادت میں شامل فرما لے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن طالب
ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا کی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ کوئی رکاوٹ نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ پاک کے عرش تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس قیامت کے ہولناک منظر کا ایک یہ بھی عالم ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی میں ہوگا، ظاہر ہے کوئی جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پسینے میں کہاں تک ڈوبا ہوگا، ہے نا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی اس میں غوطے کھا رہا ہوگا، اس طریقے سے۔ تو اتنی شدید گرمی میں سب کے لیے امان کہاں ہوگی؟ اللہ پاک کا جو عرش کا سایہ ہوگا اس میں۔ تو یہ جو نفل نماز ابھی ہم نے جس کی ترکیب سنی کہ مغرب کے بعد یہ 15 بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھنی ہے، تو یہ صرف 2 رکعت ہیں، بہت ہی آسان ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو جو چاہے کہ قیامت کی سخت ترین گرمی تپش سے بچنا، تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر رہ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ہے کہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس نماز کو نہیں ادا کر پایا، تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس نماز کو شروع کرنے کی نیت فرما لیں۔ اور اسے رمضان المبارک میں تو خصوصیت کے ساتھ کہ اس میں نفل نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سایہ عرش کی طلب میں اس نفل نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو آخر پھر یاد دہانی کرا دوں کہ نوافل جو بتائے گئے خصوصاً شروع کے، تو ان کو آپ شب قدر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، شب برات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، شب معراج میں بھی ادا کر سکتے ہیں، ہر جمعہ کی رات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، ہے نا، جب چاہیں، اور زندگی میں اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں کہ اکثر راتوں میں زندگی کے آپ ان کو پڑھتے رہیں، کبھی مس ہو جائیں، چھوٹ جائیں تو چلو کوئی بات نہیں، تو نیت کر لیں کہ اللہ پاک کی دی توفیق سے انشاءاللہ تعالی نوافل کا اہتمام رکھیں گے، خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو ان سے ہرگز غفلت نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔